طائف، شہر گلاب، صبر اور تاریخ کا دل۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شہر کا تصور کیا ہے جو گرمیوں کی جھلسا دینے والی تپش میں ٹھنڈی ہواؤں کا گھر ہو، جہاں کی فضا میں گلاب کی خوشبو بسی ہو اور پہاڑ بادلوں کے آنچل اڑے کھڑے ہوں؟ یہی ہے طائف، ایک شہر جو صرف پتھروں اور سڑکوں کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی اور امید کا احساس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو صدیوں سے مسافروں کو سکون اور راحت دیتی آئی ہے۔ اسی لیے طائف کو شہر گلاب، حجاز کا باغ اور سعودی عرب کا گرمائی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ جغرافیائی پہچان اور حکمت عملی۔ طائف نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے بھی نمایاں ہے۔ یہ شہر سروات پہاڑوں کی ڈھلانوں پر بسا ہے اور اپنی حکمت عملی حیثیت کے باعث صدیوں سے ایک پناہ گاہ اور مرکز کے طور پر ابھرتا رہا ہے۔ آبادی اور رقبہ۔ 2022 کی مردم شماری کے مطابق طائف شہر کی آبادی تقریباً 5.6 لاکھ اور پورے گورنریٹ کی آبادی 9 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ مملکت کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے۔ آبادی میں تیزی کی ایک بڑی وجہ دیہات سے ہجرت ہے، کیونکہ طائف کے اطراف میں 1000 سے زائد گاؤں آباد ہیں۔ شہر کا رقبہ تقریباً 321 مربع کلومیٹر، جبکہ گورنریٹ کا رقبہ 49,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ مکہ ریجن کے کل رقبے کا تقریباً 10% بنتا ہے۔ مکہ مدینہ سے قربت۔ طائف کی ایک اور پہچان اس کی مکہ مدینہ سے قربت ہے۔ مکہ مکرمہ سے فاصلہ صرف 84 کلومیٹر، 1.5 گھنٹے کا سفر۔ مدینہ منورہ سے فضائی فاصلہ تقریباً 351 کلومیٹر۔ یہی قربت ہی طائف کو زائرین کے لیے ایک اہم گزرگاہ اور آرام گاہ بناتی ہے۔ موسم، قدرت کا انعام۔ 1879 میٹر کی بلندی پر واقع یہ شہر اپنی خوشگوار آب و ہوا کے باعث غیر سرکاری گرمائی دارالحکومت کہلاتا ہے۔ گرمیوں میں اوسط درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ، نمی کی شرح کم، فضا شفاف اور ٹھنڈی۔ یہی موسم نہ صرف یہاں کے رہنے والوں کے لیے سکون ہے بلکہ معیشت اور سیاحت کے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زرخیز زمینیں انگور، انار، انجیر اور سب سے بڑھ کر مشہور گلاب کے لیے جانی جاتی ہیں۔ یہی گلاب وہ ہیں جو آگے جا کر دنیا بھر میں عطر طائف کے نام سے مشہور ہوئے۔ طائف کی گہری کہانیاں۔ اسلام سے قبل کا طائف۔ طائف قبیلہ بنو ثقیف کا مرکز تھا۔ یہ ایک فصیل بن شہر تھا جسے الطوف نامی دیوار نے گھیر رکھا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام طائف پڑا۔ شہر اپنی زرخیزی، زراعت اور خوشگوار موسم کی بدولت حجاز کا باغ کہلاتا تھا۔ یہاں بت لات کی عبادت کی جاتی تھی، جو اہل طائف کے نزدیک مقدس تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ 619 عیسوی میں مکہ میں شدید غم و دکھ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے تاکہ اسلام کی دعوت دیں، لیکن اہل طائف نے سخت مخالفت کی۔ اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ صبر اور دعا کا پیغام۔ اس اذیت ناک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، جو صبر، عفو اور امید کی روشن مثال ہے۔ جب فرشتوں نے پہاڑ الٹ دینے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ دعا ایمان میں استقامت اور اللہ پر بھروسے کا اعلیٰ سبق دیتی ہے۔ اسلام کی قبولیت۔ فتح مکہ اور جنگ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ ہوا، جو ناکام رہا، لیکن بعد میں بنو ثقیف کے سردار مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یوں طائف بغیر جبر کے اسلام کا حصہ بن گیا۔ جدید دور۔ طائف مختلف خلافتوں اور عثمانیوں کے زیر حکومت رہا۔ 1925 میں سعودی عرب کا حصہ بنا۔ جدید تاریخ میں بھی اس کی سیاسی اہمیت ہے، جیسے 1934 کا سعودی یمنی معاہدہ اور 1989 کا معاہدے طائف، جس نے لبنان کی خانہ جنگی ختم کی۔ اسلام سے قبل طائف اور تبدیلی کی داستان۔ اسلام سے قبل طائف ایک بت پرستانہ مرکز اور مکہ کا حریف تھا، کیونکہ اس کی آب و ہوا زیادہ خوشگوار تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور دعا کے بعد یہی شہر اسلام کا قلعہ بن گیا۔ بنو ثقیف کی اولاد، جو ابتدا میں اسلام کی مخالف تھی، بعد میں ایمان کی روشنی سے منور ہو گئی۔
یہ کہانی ایک شہر اور اس کے لوگوں کی مکمل تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے جو آج زائرین کے لیے سکون اور ٹھنڈک کا مرکز ہے۔ اہل طائف ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرور رویہ رکھتے تھے، مگر وقت کے ساتھ یہ اپنی ذہانت، بہادری اور سیاسی بصیرت کے لیے جانے گئے۔ یہاں سے کئی عظیم شاعر، رہنما اور کمانڈر پیدا ہوئے۔ آج کے طائف کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور ثقافتی اقدار کے سبب پہچانے جاتے ہیں۔ تعلیم اور ادب۔ طائف کی ایک طویل تعلیمی تاریخ ہے۔ عبداللہ بن عباس کی لائبریری یہاں موجود تھی، جو عرب کی اولین لائبریریوں میں شمار ہوتی ہے۔ آج شہر میں 1240 اسکول، 26 لائبریریاں اور طائف یونیورسٹی موجود ہیں۔ 2023 میں طائف یونیسکو کے تخلیقی شہروں کے نیٹ ورک میں ادب کے شعبے میں شامل ہونے والا پہلا سعودی شہر بنا۔ معاشیت اور ویژن 2030۔ صدیوں سے طائف کی معاشیت زراعت پر مبنی ہے، خاص طور پر گلاب، انگور، انار اور شہد پر۔ آج یہ شہر سیاحت اور تجارت کا مرکز ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت طائف نیو سٹی اور نیا بین الاقوامی ایئرپورٹ جیسے منصوبے یہاں جاری ہیں، جو اس کی اقتصادی اور شہری ترقی کو نئی جہت دیں گے۔ تاریخی و قدرتی مقامات۔ شبرا پیلیس، عثمانی، مصری اور حجازی فن تعمیر کا شاہکار، آج ایک میوزیم۔ سوق عکاظ، قدیم تجارتی و ادبی میلہ، جو آج بھی ثقافتی تقریبات کا مرکز ہے۔ مسجد عداس و وادی مسنا، وہ مقامات جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کی یادیں زندہ ہیں۔ الہدا پہاڑ، دلکش نظارے اور سعودی عرب کی سب سے لمبی کیبل کار۔ الردف پارک، سبز میدان، فوارے اور مشہور فلاور فیسٹیول کا مقام۔ الوہبہ کریٹر، سعودی عرب کا سب سے بڑا آتش فشانی گڑھا۔ نتیجہ، طائف کی دعوت۔ طائف صرف ایک شہر نہیں بلکہ تاریخ، ایمان اور فطرت کی زندہ کہانی ہے۔ یہاں کی فضا میں گلاب کی خوشبو اور صبر و دعا کی مہک بسی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہاڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے گواہ ہیں اور وادیاں ترقی کی نئی داستانیں لکھ رہی ہیں۔ طائف کا سفر صرف تفریح نہیں بلکہ ایک روحانی اور تاریخی تجربہ ہے جو دل پر انمٹ نقش چھوڑ جاتا ہے۔ طائف، ایک ایسا شہر جو کبھی بت پرستی کا مرکز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور دعا کے نتیجے میں اسلام کا قلعہ بن گیا۔ آج یہی طائف علم، ثقافت، مہمان نوازی اور ترقی کی علامت ہے۔ اس کے پہاڑ اس عظیم دعا کے گواہ ہیں اور اس کی فضائیں آج بھی گلابوں کی خوشبو اور ایمان کی مہک سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز اور تاریخی سفر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل نور حرمین کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، شاید آپ کا یہ ایک عمل کسی کے دل کو بدل دے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت کا سرمایہ بن جائے۔